یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہیں، چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے۔ کہا عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی گئی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے، کچھ بھوک مٹ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے، جس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا ہے وہی چیز مجھے بھی گھر سے نکال لائی ہے۔ چلتے ہوئے حضرت ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے، حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے۔ عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمہاری مرضی۔ گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا، گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کے واپس آئے، حضور کے پاس بیٹھے، نظر چہرے پر پڑی تو گھبرا گئے۔ نکاحت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی اتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ اکبر۔ اٹھ کے باغ میں چلے گئے، کھجوروں کا خوشہ توڑا، حضور کے سامنے رکھا، کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرما لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا، حضور سے عرض کی گئی حضور آئیں کھانا تناول فرما لیں۔ دسترخوان پر تشریف فرما ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اٹھائی اور ایک خادم کو بلا کر کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر۔ مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب میرے حضور کا وصال ہوا ہے تو حضور کی ایک زیرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی، حضور نے زیرہ رکھ کے اس سے قرض لیا ہوا تھا۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو عمارت کے رنگ بھی دیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، یہ نہیں ہے مسئلہ، مسئلہ پستی ہے، ربو حال ہے، تعلیمی انحطاط ہے۔ دامن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، پھر رسویاں مقدر نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی؟ آئیے ابھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، رب سے بھی معافی مانگ لیں۔ گنبد خضرا کے مکی کے حضور بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں آؤ اگر تم دوبارہ اسی عروج کو دیکھنا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ کو تھام لو۔ سارا فلسفہ اقبال نے اپنے اس ایک شعر میں نچوڑا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، قلم بھی تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے، تختی بھی تیرے پاس ہوں گی، قلم بھی تیرے پاس ہوں گے، پھر تیری تقدیر کے فاصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے، تو ہم نے ان راہوں کا مسافر بننا ہے۔ آؤ زندگی کا جمال، زندگی کا حسن حاصل کرنے کے لیے حضور کی دہلیز پہ آ جائیں۔ بہت دور جا چکے ہیں، آقا کی رحمت اب بھی آوازیں دے رہی ہے، میرے بھولے بھالے امتیوں واپس آ جاؤ، میں تمہیں سینے سے لگا کے تمہارے سارے پچھلے گناہ بخشوا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ظلم کر بیٹھے ہو کوئی بات نہیں، میرے محبوب کی دہلیز پہ آ جاؤ، میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے، میں تمہارے سارے گناہ ہی معاف فرما دوں گا۔ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحیم و کریم پاؤ گے، اس لیے ابھی بھی وقت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالی رحیم و کریم ہے، وہ معاف کرنے والا رحیم و کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔